خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم لیسن سٹڈی یا بائبل سٹڈی کے سبق نمبر پہلے کی طرف گامزن ہیں، اور یہ نیس ماہی کا پہلا سبق ہے۔ نیس ماہی کا عنوان ہے یسوع مسیح کے ساتھ کٹالی میں۔ کٹالی کا مطلب کیا ہے ہم جانیں گے، اور یہ 3 مہینے تک ہم اسی کے بارے سیکھنے جا رہے ہیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ کٹالی میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ ہیں تو پھر کیا ہے۔ آج ان 3 مہینوں کے پہلے سبق کا عنوان ہے چرواہے کی کھٹالی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح چرواہا ہے، اور جب یسوع مسیح چرواہا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم کھٹالی میں کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ عملی اسباق ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اس کو بڑی توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ عمل ہے ہماری زندگی کے روزمرہ امور کے ساتھ۔ ہم روزمرہ زندگی میں کیا کرتے ہیں، ان کا اسباق کا ان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو آئیں ہم اس سے پہلے کہ سبق کو شروع کریں، ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں، اس کے روح القدس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے جب ہم اس کے متعلق سیکھتے ہیں۔ اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے روح القدس کے لیے دعا مانگیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، میں اپنے آپ کو سننے والوں کو خداوند تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو ہمیں اپنا روح القدس دے جو ہماری رہنمائی کرے کہ ہم تیرے ان اسباق کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ ہم اس بائبل کے مطالعہ میں بہتر طور پر تمام باتوں کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی کا عملی حصہ بنائیں، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ چرواہے کی کھٹالی کا حقیقت میں مطلب کیا ہے؟ جب ہم چرواہے کی کھٹالی کی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یسوع مسیح چرواہا ہے اور اس کی کھٹالی کیا ہے، ہم اس پر آج بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ ایک عورت کی کہانی بتائی جاتی ہے جو آنسو بہا رہی تھی، وہ روتی چلاتی جا رہی تھی کیونکہ کسی نے اس کے ساتھ دھوکا کیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے۔ اسے ابھی جو خبر ملی تھی جسے سن کر اس کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا، جسے وہ اپنا دوست تصور کرتی تھی، جس کی وہ بہت عزت کرتی تھی اور جس پر اس نے بے حد اعتماد کیا تھا اور جو بڑا قابل بھروسہ تھا، اس نے اسے دھوکا دیا۔ اس نے اس کے کردار اور کام کے بارے میں انتہائی غلط افواہیں پھیلائی تھیں۔ ان حالات میں اس کی نظر بستر کے قریب پڑی ہوئی بائبل مقدس پر پڑی۔ جلدی اس نے بائبل کھولی اور اسے بہت اہم الفاظ پڑھنے کو ملے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ موت کی سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ جب اس نے الفاظ پڑھنے لیے تو وہ سوچنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نعات کے مطابق چرواہا بھیڑ کی صداقت کی راہ میں رہنمائی کرتا ہے، جبکہ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ یہ راہیں موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو کر گزرتی ہیں، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک دوست کی یہ تکلیف اور اس کی دھوکہ دہی موت کی وادی ہے، جسے چرواہا اس کی صداقت میں تربیت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کیا خدا میری تربیت کے لیے مجھ پر مصیبت لاتا ہے؟ یہی آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کھٹالی کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے خالص سونا کس طرح بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سونار جو ہے وہ ایک کھٹالی جس میں سونا رکھا جاتا ہے اسے کھٹالی کہتے ہیں، اور وہ جب سونا رکھتا ہے تو اس کو آگ کے اندر رکھتا ہے تاکہ وہ خالص سونا بن جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد
اس کو نکالتا ہے، پھر دیکھتا ہے، اور اگر پھر اس میں کوئی کسر باقی ہے تو دوبارہ اس کو کھٹالی کے اندر رکھ کر آگ کی بھٹی میں رکھتا ہے، اور بار بار جب اس کو اس کے اندر رکھا جاتا ہے تو پھر وہ آخر میں خالص سونا یعنی کندن بن جاتا ہے۔ تو عزیزو، جب ہم چرواہے کے ساتھ اس کی کھٹالی میں ہوں گے تو یقیناً خدا بڑے پیار سے، بڑے اچھے طریقے سے ہماری تربیت کرے گا کہ جب تک ہم خالص سونا نہ بن جائے۔ اس ہفتے ہم مشہور و معروف زبور 23 پر غور کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک چرواہا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، کس طرح وہ ان کی ہر قدم پر ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کس طرح وہ مصیبتوں میں ان کے ساتھ ہے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند میرا جبان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ چند بچوں سے کسی استاد نے کہا کہ آپ خدا کی تصویر بنائیں۔ سبوں نے ایسی تصاویر بنائیں جن کے درمیان ایک دل بنا ہوا تھا۔ پوچھنے پر سب نے کہا کیونکہ خدا محبت ہے۔ بات بڑی سادہ سی لگتی ہے کہ خدا محبت ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو، جب سب کچھ میری مرضی کے مطابق چل رہا ہو، جب سب کچھ میرے منصوبوں کے مطابق ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ خدا واقعی محبت ہے اور میرے منصوبے کامیاب ہوتے ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تو خدا کے متعلق میرے خیالات بہت اچھے تھے۔ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا اور زندگی کے تلخ تجربات سے گزرنا شروع کیا تو خدا کے بارے میں میری رائے تبدیل ہونا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے خدا کے بارے میں مکمل طور پر میرے ذہن میں فرق تصویر آ گئی۔ لیکن جب میں آج ان خیالات پر غور کرتا ہوں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، خدا تو نہیں بدلا تھا، خدا تو وہی تھا، لیکن میں بدل چکا تھا۔ خدا وہی ہے لیکن انسان بدل جاتا ہے۔ جب ہم چرواہے کے متعلق بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع اچھا چرواہا ہے، اور زبور 23 میں یہی بتایا گیا ہے کہ یسوع کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ پہلی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع کے پاس آئیں تو ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کو چرواہے اور بھیڑ کے رشتے کے متعلق چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ بھیڑ کوئی چلاک یا ہوشیار جانور نہیں ہوتا۔ اگر بھیڑوں کو صحیح راستے کی ہدایات نہ دی جائیں تو وہ اپنی عادت کے مطابق ادھر ادھر بھٹک جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جلد شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو وہ بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں، یعنی وہ مصیبت کی حالت میں اپنی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر وہ مشکل حالات میں کسی نہ کسی طرح آ جائیں تو ان کا بچنا انتہائی مشکل ہے۔ انہیں ان حالات میں چرواہے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر چرواہا ان کی بر وقت مدد نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ یہی کچھ حال میرا اور آپ کا ہے۔ ہم دنیا کے ان راستوں میں جب چلتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر چرواہا ہماری مدد نہ کرے تو ہم ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، اور جب بھٹک جاتے ہیں تو شیطان ہمارا شکار کر لیتا ہے۔ مصیبت میں ہم جب پھنس جاتے ہیں تو چرواہے کی مدد کے بغیر ہم ان مصیبتوں سے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے اس زبور میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں چرواہے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ دوسری بات، اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پرانے عہد نامے میں بھیڑوں کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے، چرواہوں کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور بھیڑیں پرانے عہد نامے میں
کسی بھی شخص کے لیے بڑا سرمایہ ہوتی تھی۔ ان کی اون سے کپڑے بنائے جاتے تھے اور پھر کئی اور قابل استعمال چیزیں بنائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہودی لوگ قربانی کے لیے ان کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے۔ چرواہے کا کام بڑا مشکل کام تھا، ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ چرواہے کا کام اتنا مشکل اور محنت طلب ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسے اپنی جان پر کھیل کر ان کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ اپنی زندگی کو دھو پر لگانے پر وہ اپنی بھیڑ کو بچا سکتا ہے۔ لہذا چرواہے کا کام ایسا کام نہیں جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بھیڑ مصیبت میں آ جائے تو چرواہا اپنی جان کی خاطر بھیڑ کو چھوڑ کر اگر وہ بھاگ جائے تو وہ چرواہا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ بھیڑ جو ہے اس کو شکار ہو جائے گی۔ ایسی بھیڑیں جن کا کوئی چرواہا نہیں ہوتا وہ ادھر ادھر بھٹکتی ہیں اور پھر جانوروں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہم خدا کی بھیڑیں ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ایک چرواہا ہوں، تو ایک بات یاد رکھیں کہ چرواہا کبھی بھیڑ کو جنم نہیں دیتا، بلکہ بھیڑ کو جنم دیتی ہے۔ اور جو لوگ وہ جو اپنے آپ کو چرواہا سمجھتے ہیں یا خدا نے انہیں چرواہا مقرر کیا ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھیڑ کے اس لیول پر لے کر آئیں جہاں وہ بھیڑوں کو جنم دے سکیں، یعنی لوگوں کو خدا کے پاس لا سکیں۔ پرانے عہد نامے میں لوگوں کی زندگیاں بھیڑوں کے ارد گرد بسر ہوتی تھیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں بھی چرواہے کی علامت موجود ہے۔ اور جب ہم چرواہے کے بارے سوچتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کا خیال آتا ہے جو اچھا چرواہا ہے۔ جب میں چرواہے کی تصویر کے بارے سوچتا ہوں، اس کا تصور کرتا ہوں، تو اس کی تصویر شاندار میرے دماغ اور ذہن پر چھا جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم چرواہوں کے کردار پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ یسایہ 40 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، وہ بروں کو اپنے بازوں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، ان کی رفتار کے مطابق وہ انہیں لے کر چلتا ہے۔ پھر ہم یرمیہ 23 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں پڑھتے ہیں کہ چرواہا اپنے غلے کو ہر کونے سے جمع کرتا ہے اور دیکھ بھال کے لیے اچھا چرواہا کی تلاش کرتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کی تلاش کرتا ہے۔ حزقیل 34 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، جس طرح چرواہا اپنی بھیڑوں کو تلاش کرتا ہے، اسی طرح خداوند کہتا ہے میں اپنی بھیڑوں کو جہاں کہیں میں ہے، کسی بھی مصیبت میں ہے، چھڑا لاؤں گا۔ یونا 10 باب میں ہم پڑھتے ہیں یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، وہ تمام بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، اس کو ایسی بھی بھیڑوں کے متعلق وہ بات کرتا ہے جو اس کے غلہ کی نہیں، کہتا ہے مجھے انہیں بھی تلاش کر کے لانا ہے اور اس گلے میں شامل کرنا ہے۔ پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 25 آیت ہمیں بتاتی ہے، پہلے ہم بھیڑوں کی مانند بھٹک رہے تھے لیکن اب روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس آگے ہیں، یعنی یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں۔ یہ ہے چرواہے کا کردار، یہ ہے یسوع مسیح کا کردار جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ہم زبور 23 کی 2 آیت کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو پیغام دیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ زبور 23 میرے ساتھ آپ نکال کے رکھیں کیونکہ ہم اسی زبور کا آج مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ زبور 23 باب، کیونکہ خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خدا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بھیڑیں بہترین جگہ پر ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 3 آیت میں، ہم پتہ چلتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ
خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہ زبور 23 ہے، اور اس میں اور باتوں بھی بہت سی لکھی گئی ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ جس طرح خدا میری فکر کرتا ہے کوئی اور اس طرح فکر کر سکتا ہے؟ اس زبور کو پڑھنے کے بعد آپ کا خیال کیا ہے؟ کیا جب آپ کسی مصیبت کو جانتے ہیں تو اس پر آپ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پر مصیبت آتی ہے تو آپ یقیناً سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت کیسے آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جن کی زندگیاں بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہی ہیں، اور خدا کے متعلق وہ اچھی رائے نہیں رکھتے۔ جب آپ زبور 23 پڑھتے ہیں تو آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کس طرح انہیں یہ پیغام دیں گے کہ خداوند اچھا ہے؟ جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، خدا کو برا بلا کہہ رہے ہیں، انہیں بتائیں گے کہ وہ اچھا چرواہا کس طرح ہے، اور پھر کس طرح اس زبور کی روشنی میں آپ انہیں تبدیلی کی طرف لائیں گے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اپنے سامنے دور تک صداقت کی راہوں کو پھیلا ہوا دیکھیں۔ شاید آپ کو اس کا آخری حصہ نظر نہ آتا ہو، مگر ہم یقین کر سکتے ہیں کہ صداقت کی راہ پر چلتے ہوئے ہم اس کے گھر پر پہنچ سکتے ہیں جہاں خدا ہمارا منتظر ہے۔ کیا میں جانتا ہوں کہ صداقت کی یہ راہ میری کس طرف رہنمائی کر رہی ہے؟ کچھ باتیں تو واضح ہوں گی، کچھ ایسی باتیں ہیں جو غیر واضح ہیں اور خطرے سے بھرپور بھی۔ ہم جانتے ہیں کہ صداقت کی راہ پر چلتے چلتے بعض اوقات ایمانداروں کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، لیکن اگر میں خدا کی مرضی اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی کا اولین فرض سمجھتا ہوں تو خدا پھر سے مجھے اسی راہ پر ڈال دے گا جو صداقت کی راہ ہے، مجھے بھٹکنے نہیں دے گا۔ جب میں اس کے نام کو اولویت دوں گا تو یقیناً وہ میری رہنمائی صداقت کی راہ پر کرے گا، اور میں آخرکار اپنی منزل حاصل کر لوں گا۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہ پر لے چلتا ہے۔ جب قوم بنی اسرائیل مصر سے وعدہ کی ہوئی سرزمین کی طرف سفر کر رہی تھی تو کچھ ایسے بھی حالات تھے جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور یہی بات زبور 23 میں بتائی گئی ہے۔ زبور 23 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داؤد نبی نے یہاں پر چرواہے اور ایمانداروں کے تعلق کو بیان کیا۔ جب وہ یہ لکھ رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل چرواہے کے کردار کو اور بھیڑوں کے کردار کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ زبور 23 میں داؤد خداوند کے گھر تک پہنچنے سے پہلے کن کن جگہوں سے گزرنے کا یہاں ذکر کرتا ہے، اور ان راہوں کو صداقت کی راہیں کیوں کہا گیا ہے؟ اس میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات، منزل۔ یہ صداقت کی راہیں ہیں کیونکہ یہ درست منزل تک لے جاتی ہیں جو کہ چرواہے کا اپنا گھر ہے۔ دوسری بات، یہ درست ذات سے جڑی ہیں۔ یہ صداقت کی راہیں ہیں کیونکہ یہ درست ذات سے اپنا تعلق رکھتی ہیں، یعنی چرواہے سے۔ تیسری بات، چرواہا ہے جیسا بننا ہے، مجھے چرواہے جیسا بننا ہے۔ یہ صداقت کی راہیں ہیں کیونکہ یہ ہمیں درست انسان بناتی ہیں، یعنی بالکل چرواہے جیسا۔ اور چوتھی اور آخری بات ہے، یہ درست گواہی مجھے سکھاتی ہے۔ یہ صداقت کی راہیں ہیں اور پھر مجھے یہ درست گواہی سکھاتی ہیں، یعنی درست انسان بننے سے ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ یہ راہیں آسان ہیں یا مشکل، مگر یہ صداقت کی راہیں ہیں۔ آپ کو یہ راہیں کیسی لگتی ہیں؟ مشکل لگتی ہیں، آسان لگتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ صداقت کی راہیں ہیں کیونکہ خداوند ان راہوں پر میری رہنمائی کرتا ہے۔ مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم خدا کی رہنمائی کی بات کرتے ہیں
تو یہ کسی پارسل کی طرح نہیں ہے، یہ ایک پارسل باحفاظت منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن خدا جو ہے یہ ہمیں منزل پر پہنچنے کے بعد ترک نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ وہ قدم قدم پر ہمیں ہدایات اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں خدا نے جب بھی اپنے لوگوں کی رہنمائی کی، اس میں اس کا مقصد ہدایات کے ذریعے انہیں تربیت دینا اور ان کو از سر نو منظم کرنا تھا۔ آپ کی زندگی میں چرواہے کی پیروی کرنا کیا اہمیت رکھتا ہے، اور آپ کس حد تک اس سے باخبر ہیں کہ چرواہے کی پیروی کرنا میری ترجیحات میں شامل ہے؟ مشکلات میں سے گزرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں کس طرح مسیح کا عکس پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ خود چرواہے کا حت الوسع مقصد ہے۔ کیا مسیح کا عکس پیدا کرنے کے لیے مشکلات سے گزرنا ضروری ہے؟ عبرانیوں 5 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح کے بارے میں یہ حوالہ ہے۔ اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سم فرما برداروں کے لیے نجات کا باعث بنا۔ یعنی مسیح نے بھی دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی، یعنی وہ کسی کا فرما بردار نہیں تھا۔ پہلے وہ لوگ اس کے فرما بردار، فرشتے اس کے فرما بردار، ساری کائنات اس کی فرما بردار تھی، لیکن جب وہ زمین پر آیا تو اس کے بارے کیا لکھا ہے؟ بیٹا ہونے کے باوجود اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ کیا میں اور آپ اس دکھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ اسی فرما برداری کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں جو یسوع مسیح نے سیکھی؟ اور اگر وہ اس فرما برداری کو نہ سیکھتا تو یقیناً نجات ہمیں نہیں مل سکتی تھی۔ اور اگر ہم آج اس فرما برداری کو نہیں سیکھتے جو چرواہا مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے، تو پھر ہم نجات کے وارث کس طرح ہو سکتے ہیں؟ پھر وہ 4 آیت میں کہتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب صداقت کی راہیں محض راحت کے چشموں کے ارد گرد ہری ہری گھاس پر مبنی ہوں، مگر بقول داؤد کے ایسا ممکن نہیں ہے۔ 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ راہیں موت کے سایہ کی وادیوں میں سے گزرتی ہیں جہاں کوئی جانا نہیں چاہتا۔ اسرائیلیوں کی زندگیوں میں ایسی راہیں آئیں جہاں انہیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور میری اور آپ کی زندگی میں بھی ایسی راہیں آتی ہیں جہاں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مشکلات کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ وادی کی راہوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ تنگ اور طریق راستے ہوتے ہیں جن میں ایک گہری ڈھلان پائی جاتی ہے جہاں سے گر کر انسان موت کی گاٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے موت کے سایہ کی وادی سے مراد گہری تاریکی ہے جس میں سے میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے گزرتے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں موت کے سایہ کی وادیوں میں سے گزرنے کا تجربہ ہوا ہے؟ کیا آپ کو ایسا تجربہ ہوا ہے؟ یعنی زندگی میں طریق راہیں آئی ہیں، ان راہوں میں گزرنے کا تجربہ کیسا رہا آپ کے ساتھ؟ کیا آپ نے راہوں پر چرواہے کو اپنے ساتھ پایا، یا آپ نے سوچا کہ آپ اکیلے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ چرواہا بھی انہی راہوں پر چلا ہے جن راہوں پر میں آج چل رہا ہوں؟ ان حالات میں بائبل کا کون سا حوالہ آپ کے لیے بڑا اہم تھا؟ یہ سوچیں کہ کس طرح آپ کو اس سے تسلی ملی، اور بائبل آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کے خیال میں بھیڑ وادی میں خود پہنچتی ہے اور اس کو وہاں سے کیسے وہ گزرتی ہے؟ جو برا اپنے آپ کو موت کے سایہ کی وادی میں پاتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی غلط رہنمائی کی گئی ہے، اسے بتایا نہیں گیا، لیکن ضروری ہے کہ ان حالات میں بھی وہ آگے بڑھتا جائے تاکہ تاریکی میں خوف کھانے سے باز رہنا سیکھ سکے۔ تاریکی میں بھی اسے خوف نہ آئے، یہ اس کی تربیت کے لیے ضروری تھا۔ لیکن چرواہا ان حالات میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جن کا واسطہ ان طریق راہوں سے پڑتا ہے۔ کیا غلط راستے پر آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کو یہاں دھوکہ دہی سے پہنچایا گیا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ دھوکہ دہی سے آپ کو یہاں پر پہنچایا گیا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ جب ہم طریق راہوں سے گزرتے ہیں تو اس میں کوئی شک
نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ چرواہا ہمیں کیوں ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم طریق راہوں پر چلے؟ وہ یقیناً اس کی تربیت ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ جب میں ان راہوں سے گزرتا ہوں تو پھر اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ وہ 5ویں آیت میں، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں زندگی میں دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ روز ٹکراؤ ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد دشمن پائے جاتے ہیں، چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں، ہم ان سے نمٹنا سیکھ جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت کیا آپ کو کبھی اچانک یہ خیال آیا، آپ کی آنکھ کھل گئی کہ آپ اپنے دشمنوں سے کس طرح بدلہ لیں گے؟ ان ترکیبوں پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم بدلہ کیسے لیں گے؟ ایسے لوگوں سے بدلہ لینے کے متعلق سوچتے ہیں جو آپ کو اور آپ کے کام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور حد الوسع کوشش میں ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں۔ مسیحیوں سے کس طرح نمٹا جائے؟ جو ہمارے دشمن ہیں اور مسیح کو قبول کیا ہوا ہے انہوں نے۔ مسیحیوں کے لیے دشمنوں سے نمٹنے کا فن آسان فن نہیں ہے۔ آپ کی اور میری زندگی میں مختلف قسم کے دشمن رونما ہوتے ہیں۔ آپ کا رویہ اپنے دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ کس طرح کا ہوتا ہے جب وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں؟ آپ کس حد تک ان کے ساتھ جاتے ہیں؟ متی 5 باب اور اس کی 44 آیت میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ خدا کا حکم تو ہمارے لیے یہ ہے، لیکن شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اس بات کو نہیں دیکھ رہا اور وہ اس کا علاج نہیں جانتا، لیکن عزیزو وہ علاج جانتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ رومیو 12 باب اور اس کی 18 سے 21 آیات میرے ساتھ پڑھیں، بلکہ میں 17 سے پڑھ رہا ہوں۔ بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ عزیزو، یہاں پر مجھے کیا پیغام دیا گیا ہے؟ یہاں پر مجھے پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر میں دشمن سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر میں سوچتا ہوں کہ میں بدلہ لوں گا، تو میں خدا کے کام کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں۔ مسیحیوں کے لیے بدلے کے متعلق سوچنا بھی برائی ہے۔ بدلہ لینا خدا کہتا ہے میرا کام ہے، اسی کو بدلہ لینے دیں، اور وہ جب بدلہ لے گا آپ کا تو دنیا دیکھے گی، لہٰذا اپنا تمام کچھ اس پر ڈال دیں۔ زبور 23 اور اس کی 5 آیت میں داؤد ہمیں دشمنوں سے نمٹنے کا ایک دلچسپ طریقہ بتاتا ہے۔ وہ انہیں خاطر میں نہیں لاتا، کہتا ہے جو کرتے ہیں کرنے دو، خدا اس کے لیے کیا کر رہا ہے، جبکہ خدا اس کے لیے میز تیار کر رہا ہوتا ہے۔ داؤد کے زمانہ اور تہذیب میں قابل قدر مہمان کی آمد پر اس کے سر پر میزبان خود تیل ملتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ ضیافت خانہ میں داخل ہو۔ اس تیل میں زیتون کا تیل اور عطر شامل ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ مہمان اس میز پر جمع ہو جاتا تھا جو طرح طرح کے کھانوں سے لدی ہوتی تھی، جن کو ختم کرنا مہمان کے لیے ناممکن تھا۔ ان تینوں باتوں میں لکھتا ہے میز، پیالہ اور تیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ کس طرح سے ہمیں درس دے رہا ہے کہ خدا ایسی وادی میں بھی ہمیں سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بقول پولس رسول، ہماری لڑائی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان شرارت کی روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو سمانی مقاموں میں ہیں۔ افسیوں 6 باب اور اس کی 12 ہے۔ ہمارے دشمنوں میں دیکھے اور اندیکھے دونوں طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔
چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں، انہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، مگر پھر چرواہے کے ہوتے ہوئے اس کے مہیا کردہ چیزوں میں سے وہ کوئی بھی ہم سے چھین نہیں سکتے۔ ذرا خیال کریں، آپ کے دشمنوں کے ہوتے ہوئے چرواہے نے دشمنوں کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا ہے، آپ کو سرفراز کرتا ہے۔ ایسے حالات میں کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن کا مجھے اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، جب وہ میرے لیے میرے دشمنوں کے سامنے دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ پھر آخری آیت زبور 23 کی، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا۔ جب ہم وادی میں دشمنوں سے گھیرے ہوئے ہیں تو ایسے حالات ذہن میں آتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس مصیبت میں اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ خدا کچھ بھی نہیں کر رہا۔ ہم یہ بھی سوچتے ہیں اگر وہ ہماری مدد کرتا تو ایسے حالات پیدا نہیں ہو سکتے تھے، لیکن داؤد کی سوچ ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ اور ہی دیکھتا ہے۔ اس آیت کے مطابق اپنی تمام مشکلاتوں کے باوجود دو باتوں کے بارے داؤد پرج یقین تھا۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی بھلائی اور ابدی محبت ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ اصل متن کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے بھلائی اور ابدی محبت عمر بھر میرے تعاقب میں رہیں گی۔ وادیاں کتنی بھی گہری اور دشمن کتنے ہی ضدی کیوں نہ ہوں، خدا کی رحمت، محبت اور بھلائی اور اس کی رہنمائی بلا شبہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ یہی خیالات صلیب پر یسوع مسیح کے لیے تسلی کا باعث تھے، اور یہی الفاظ میرے اور آپ کے لیے بھی تسلی کا باعث ہے جب ہم دشمنوں کا سامنا کرتے ہیں۔ زندگی میں ایسا وقت آ جاتا ہے جب ہم اپنے پیاروں پر شک و شبہات کے بارے میں سوچتے ہیں، سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں، ان کی محبت اور رہنمائی پر ہم شک کرنے لگتے ہیں۔ ضروری ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہوں تو ہم اپنے منطق کی بجائے خدا کی طرف رجوع لائیں کہ خدا کس طرح ہمارے لیے حل تلاش کرتا ہے۔ خدا کو موقع دیں کہ وہ ان حالات کو بہتر طریقے سے ہمارے سامنے لا سکے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی شہادت نہیں کہ بھلائی اور رحمت آپ کے ساتھ ساتھ ہو؟ کیا آپ کے پاس ایسے ثبوت ہے کہ بھلائی اور رحمت خدا کی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے؟ کیا آپ یہ سوچتے نہیں کہ خدا کو آپ کی فکر ہے اور اس کی فکر مندی میری فکر مندی سے کہیں بڑھ کر ہے؟ ان کے بارے مت سوچا کریں، سب کچھ خدا پر ڈال دیں، کیونکہ صلیب پر اس کے ثبوت واضح کرتے ہیں کہ خدا نے فتح مندی حاصل کی تھی۔ تو میرے عزیزوں، آج کا یہ پیغام ہم سب کے لیے بڑا باعث برکت ہے کہ جب ہم چرواہے کے ساتھ کھٹالی میں ہیں تو ہمیں فکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو خالص سونا بنائے گا، ایسا سونا جو اس کی بادشاہت کے لائق ہو۔ تو آئیں خداوند سے دعا مانگیں کہ وہ مجھے اور آپ کو جب ہم کھٹالی میں ہوں تو وہ مدد رہنمائی کرے، تاکہ ہم سرخ روح اور سرخ روح ہوتے ہوئے ہم اس کے ساتھ اس منزل تک پہنچ جائیں جو اس نے میرے اور آپ کے لیے متعین کی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔